اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ماہ ذی-القعدہ کی کچھ فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے سید جواد عاملی فرماتے ہیں کہ پہلی ذی القعدہ سے 10 ذی الحجہ تک جناب موسیٰ علیہ السلام کی چلہ نشینی کے ایام ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب جناب موسیٰ خداوند عالم کے مہمان تھے، اور خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور 10 مزید راتوں سے مکمل کر دیا۔ اسی طرح ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا، اور جب یہ 40 دن مکمل ہو گئے تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا۔ تو جس کے لیے جواد عاملی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دن خاص ہے، یہ موسم بہار کے دن ہے، پروردگار عالم کے بہت نزدیک ہو جانے والا دن ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے خاص نبی کو اپنا مہمان بلایا اور اس کے بعد اتنے بڑے لقب سے نوازا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 40 دنوں میں پروردگار عالم کی طرف رجوع کریں اور توسل کریں اور اپنی پریشانیاں، اپنے معاملات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کریں، کہ جس کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ ان ایام میں کچھ خاص عمل کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے درمیان یہ مہینے آتے ہیں جس سے ہمیں گناہوں سے روکا جاتا ہے۔ کس ایام میں بھی کہا گیا گناہوں سے دور ہو جائیے، پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نزدیک آنے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ عمل کو لے کر حاضر ہو جائیے۔ جیسے مثلاً ہم ان 40 دنوں میں بہرحال سب لوگ بہت سارے عمل کو انجام دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن کچھ ایسے عمل ہیں جس کو ہم 40 دن رکھیں کہ جب 10 ذی الحجہ تک ہم اس کو کمپلیٹ جاری رکھیں، اور جب ہماری انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی، مثلاً 100 مرتبہ ہم صلوات بھیج کر اپنے وقت کے امام، سب سے پہلے ہمیں اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا چاہیے، امام زمانہ کی خدمت میں صلوات کی تسبیح پیش کریں، 100 مرتبہ صلوات بھیج کر شہدائے کربلا کے لیے ہم صلوات کو جناب مسلم ان کے بچوں کے لیے بھیجیں، دعائے توسل، زیارت عاشوراء، زیارت اربعین، زیارت امین اللہ، بہرحال ان ایاموں میں پڑھی جاتی ہے، جس کو لے کے 18 ذی الحجہ تک ہم جاتے ہیں، عید غدیر کے دن تک۔ ان اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جس کو ہم ان اعمال کو ہم بجا لا سکتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کریں، اور پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے گا، جس کے لیے حضرت جواد عاملی فرماتے ہیں کہ 350 مرتبہ درود صلوات یعنی کہ اگر ہم بھیجیں، اور 303 مرتبہ یا مجیب کی تسبیح ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پڑھیں، پروردگار عالم سے توسل کریں، اور سورہ مومنین کے لیے بہرحال بالخصوص کہا گیا کہ جو ان 40 ایام میں جن کا اپنے گھر نہیں ہوتا، تو اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم پڑھ کر دعا حاجت طلب کریں گے تو پروردگار عالم انشاءاللہ جن کے مکان نہیں ہیں، ہم سب دعا کریں پروردگار عالم جن کے مکان نہیں ان کے اپنے مکان ہو جائیں، پروردگار عالم ان کو مکان عطا کرے گا۔ بہت سارے اور کوئی نیک عمل ہو سکتے ہیں جو ان ایام میں ہم بہرحال کر سکتے ہیں، جیسے مثلاً ہم کسی کو کھانا ڈیلی کھلا دیں 40 دنوں تک، پروردگار عالم کی نیت یہی کریں اللہ کی راہ میں قربتاً اللہ، ہم پروردگار عالم کے لیے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو ہم انجام دے کے، اور اسی لیے شاید یہ بار بار ایام آتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کا اتنے دن کا، ظاہر سی بات ہے اگر ہم 40 دن کا پروردگار عالم کے سامنے کوئی اگر ہم چلہ باندھ رہے ہیں، کسی دعاؤں کو لے کے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم خود گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کہ جس کے لیے فرمایا اپنی زبان کی گناہوں کو روک لیجئے، اپنی ایسی آنکھوں کے گناہوں کو روک لیے، کہ جس کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ زنا خالی کرنے سے نہیں ہوتا ہے، باقی 3 طریقے کا آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، دیکھنے کا بھی ہوتا ہے، بولنے کا اور سننے کا، سب کا ہوتا ہے۔ آج کل بہرحال ہر قدم پہ ہم سے ہو رہا ہے،
کیونکہ ہم سب کے پاس موبائل ہے، اس طرح کی فوٹوز آنا، اس طرح کی پکچرز دیکھنا جو بہرحال اگر یہ آنکھوں سے گزر رہے تو بہرحال سے نہ ہے. ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے پروردگار عالم ہم کو ان سب برائیوں سے دور کر لے. اور بالخصوص جو ہمارا نیت ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسی سورہ، کوئی ایک ایسی دعا جو بہرحال آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اپنے وقت کے مانگ کے ظہور کے لیے. 40 دن تک یہ عمل کو انشاءاللہ ہم انجام دے. بہتر ہے کہ پروردگار عالم ہماری پریشانیوں کو، ہم سب کی پریشانیوں کو پروردگار عالم دور فرمائے. اور انہی 40 دنوں میں وہ دن بھی، وہ رات بھی آئے گا جو عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفے کا دن جو ہوتا ہے کہ جس میں سید مظلوم کربلا کی وہ بہترین زیارتیں جب ان ایام میں ہم کرتے چلے آئیں گے، 40 دن تک جب ہم گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو دور کرتے چلے جائیں گے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار عالم سے توسل کر رہے ہیں، تو انہی ایام میں ہمیں وہ اعمال بھی ملے گا ماہ ذی الحجہ کا کہ جس میں ہم، اس لیے کہا گیا کہ اس طرح جہاں بھی رہیں، دور بھی رہیں، جب وہ اس عمل کو آپ انجام دیتے ہیں تو مانا آپ حج کر رہے ہوں، آپ مینا کے میدان میں ہوں، آپ عرفات میں ہوں، سب کچھ ہو جاتا ہے دور سے ہی. بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب کا یہ عمل قبول ہو جائے. اور بہترین عملوں میں ایک عمل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زیر آسمان صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جس کے لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ روحیں ہماری حرم امام حسین علیہ السلام میں پہنچ جاتی ہیں. دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم سب کی حاضری ہوگی. پروردگار عالم آپ سب کو خوش و سلامت رکھے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ایام کو انجام دیں اور ان ماہ میں اس ماہ کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین.